رابیل کب سے انتظار کر رہی تھی کہ ٹیوشن پڑھنے والے لڑکے واپس جائیں تو وہ ماں سے کوئی بات کر سکے، لیکن آج ان کی پڑھائی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجبور ہو کر وہ باہر برآمدے میں آئی اور کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر بولی، کیا سارا کچھ آج ہی پڑھانے کا ارادہ ہے؟ معاذ نے سر اٹھا کر رابیل کی طرف دیکھا اور کہا، ان کے ایگزامز ہونے والے ہیں، اس لیے زیادہ پڑھا رہا ہوں آج کل۔ وہ ایک روانی سے پڑھاتا جا رہا تھا اور اسے رابیل کی دخل اندازی سے الجھن ہوئی تھی۔ معاذ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کب سے انتظار کر رہی ہوں، اب ختم کرو اس ٹیوشن کو، چلو۔ رابیل نے کہا تو وہاں بیٹھے ہوئے شاگرد خوش ہو گئے اور بولے، آپ ہی صحیح کہہ رہی ہیں معاذ بھائی، آج تو آپ نے پڑھا پڑھا کر ہماری جان ہی نکال دی ہے۔ نہیں، ابھی میں ان کو پڑھا رہا ہوں، تم رات میں مجھ سے بات کر لینا، کیونکہ میں جانتا ہوں کوئی اتنی ضروری بات نہیں ہوگی تمہاری۔ معاذ نے یہ کہا تو شاگرد جو تھوڑی دیر پہلے خوش ہو رہے تھے ان کے منہ پر پھر سے بیزاری آ گئی۔ رابیل بھی پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کافی گھنٹے پڑھانے کے بعد معاذ 7:30 بجے فارغ ہو کر رابیل کے کمرے میں آیا اور بولا، ہاں اب بولو کیا بات تھی؟ رابیل نے بیڈ سائڈ سے ایک ڈائری نکالی اور اس کا ایک صفحہ کھولا اور بنا کچھ کہے معاذ کی جانب بڑھا دیا۔ معاذ پہلے تو حیرت سے رابیل کو اور پھر ڈائری کو دیکھنے لگا، پھر اس کے ہاتھ سے ڈائری لے لی۔ ڈائری میں کچھ حساب کتاب لکھا ہوا تھا، اتنا وہ سمجھ پایا، کل ملا کر 18 لاکھ روپے۔ معاذ نے ڈائری پر لکھے الفاظ اونچی آواز میں ادا کیے، جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ رابیل، یہ کوئی رقم ہے جس کا حساب تم نے اس ڈائری میں لکھا ہوا ہے، کیا تم نے کسی سے قرضہ لیا ہے؟ معاذ ناسمجھی کے انداز میں بولا اور ساتھ ہی ٹیبل کی کرسی کھینچ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ بولی، یہ وہ سارا خرچہ ہے جو ان لوگوں نے مجھ پر کیا تھا، میں کل تعداد تو نہیں بتا سکتی صحیح سے، بس یہ میرے اندازے کے مطابق ہے اور مجھے یہ ساری رقم ان کو واپس کرنی ہے اور ہر حال میں کرنی ہے۔ اچھا تو میں کیا کروں؟ تم اس رقم کا بندوبست کرو اور کیا۔ ٹھیک ہے، مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں پریکٹس کرتا ہوں کسی بینک پر ڈاکہ ڈالنے کی۔ معاذ، آئی ایم سیریس۔ ہاں تو میں کیا کوئی لطیفہ سنا رہا ہوں؟ تو پھر یہ کیا تھا؟ رابیل کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ اچھا غصہ مت کرو، کرتا ہوں کچھ۔ چچا کی ریٹائرمنٹ کے 20 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، ویسے تو چچا نے وہ پیسے میری پڑھائی کے لیے رکھے ہیں، لیکن ان پر اب تمہارا حق ہے۔ چچا کے علم میں لائے بغیر میں 18 لاکھ روپے نکلوا کر تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا۔ اور تم پڑھائی کہاں سے کرو گے پھر معاذ؟ میرے ابا کا ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے، میں نے اسے نہیں بیچا اپنی پڑھائی کے لیے، کیونکہ یہ گھر اب کچھ عرصے میں ہمیں خالی کرنا ہوگا، تو اس لیے پلاٹ اور گھر بنا رہا تھا۔ پچھلے ماہ کام شروع کروایا تھا، لیکن بجٹ کم ہونے کی وجہ سے کام روک رکھا ہے کچھ دن سے۔ سوچا وہاں شفٹ ہوں گے، لیکن اب میں اسے بیچ کر تمہارا قرضہ دوں گا اور پھر کچھ پیسے بچ بھی جائیں گے، مگر پھر رہیں گے کہاں پہ؟ رابیل نے پریشان ہو کر اس سے پوچھا تو وہ بولا، خدا نے آج تک بے گھر نہیں کیا تو آگے بھی نہیں کرے گا، ہم کرائے پر کوئی فلیٹ لے لیں گے، میں جاب بھی کروں گا پڑھائی کے علاوہ تو گزارا ہو جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ جاب کروں گی۔ رابیل خوش ہو کر بولی، ہاں بس مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں چاند پر ہی نہ پہنچ جاؤ۔ معاذ نے اس کا مذاق اڑایا تو وہ بولی، میں مریخ پر پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہوں، لیکن فی الحال کچن میں جانا ہے، ورنہ کھانا تمہیں ہی بنانا پڑے گا۔ ہاں یہی صحیح آئیڈیا ہے، چلو ہم دونوں مل کر کھانا بناتے ہیں۔ رابیل، تم اتنے محبت کرنے والے لوگوں کو چھوڑ کر آئی ہو، تمہیں دکھ تو ہو رہا ہوگا نا؟ معاذ اس کے دل کی بات جاننا چاہتا تھا شاید، اس لیے اس نے یہ پوچھا۔ رابیل نے جواب دیا، اتنے عرصے میں مجھے یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے ابو کے پاس نہ آ کر بہت بڑی غلطی کی تھی، مجھے ان کے ساتھ یہاں تحفظ کا احساس ہو رہا ہے۔ میں تمہارے ساتھ سارا دن بیٹھی باتیں کرتی ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا زمانے کا، تم میرے کمرے میں آتے ہو میں نہیں ڈرتی، کیونکہ مجھے تسلی ہوتی ہے کہ میرا باپ گھر پر ہے، وہ گھر پر نہیں بھی ہوتے تب بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ گھر آ جائیں گے۔
وہاں اس گھر میں ابو نہیں تھے۔ میں ہادی کے آتے ہی خود کو کمرے میں بند کر لیتی تھی۔ آسیہ پھوپھو کہتی تھی کہ کمرے کا دروازہ لاک کیا کرو ہر وقت۔ اب یہاں میں ہر وقت دروازہ کھلا رکھتی ہوں۔ پتہ ہے فرق کیا ہے؟ تم بھی میری عزت کرتے ہو اور نوفل اور ہادی بھی کرتے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہاں میرے ابو نہیں تھے، مجھے وہاں محتاط رہنا پڑتا تھا۔ یہاں میرے ابو ہیں تو میں بے خوف ہوں۔ وہاں زمانہ باتیں بنا سکتا تھا، یہاں زمانہ کچھ نہیں بول سکتا، کیونکہ یہاں میرے ابو ہیں۔ رابیل نے اس کی بات کے جواب میں لمبی سی تقریر کر ڈالی۔ ہاں رابیل، لیکن یہاں تم تب تک ہی رہ سکتی ہو جب تک چچا زندہ ہیں۔ اللہ ان کو لمبی عمر عطا کرے۔ معاذ نے کہا تو اس کی بات پر رابیل سوچ میں پڑ گئی۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو معاذ؟ رابیل نے تصدیق کے لیے پوچھا۔ وہ سمجھ تو گئی تھی لیکن اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ وہ بولا، دیکھو رابیل، اگر آسیہ پھوپھو نہ ہوتی تو کیا تم چاچی کے وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ اس گھر میں رہ سکتی تھی؟ رابیل نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں نہیں رہ سکتی تھی؟ کیونکہ وہاں کوئی بزرگ نہیں ہوتا۔ وہاں کومل تو رہ سکتی تھی لیکن تم نہیں۔ آگے تم خود سمجھدار ہو۔ معاذ بولا تو رابیل کا دل ڈوب گیا۔ واقعی وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اگر ابو بھی امی کی طرح اللہ نہ کرے اس دنیا میں نہ ہوتے تو وہ معاذ کے ساتھ کیسے اکیلی رہ سکتی تھی؟ نہ وہ یہاں رہ سکتی اور نہ وہاں۔ رابیل اس کی باتوں میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ بولا، رابیل، میں نے ایسی ہی بات کہی ہے، تم زیادہ پریشان مت ہو۔ میں بس اتنا کہہ رہا تھا کہ والدین کو اپنے بچوں کا سوچنا چاہیے۔ کسی پرائے گھر میں ان کو لے جاتے وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چاچی نے سوچا تھا وہ تمہیں لے کر جا رہی ہیں اور وہ تمہارے ساتھ ہیں، لیکن زندگی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس دنیا سے جا بھی سکتی ہیں اتنی جلدی اور اتنی اچانک۔ ہاں ماں، صحیح کہا تم نے۔ اچھا چلو اب موڈ فریش کرو اپنا، باہر چلتے ہیں، تمہیں مزیدار سوپ پلاتا ہوں۔ معاذ نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ رابیل کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ ریاض صدیقی جو کچن میں اپنی چائے گرم کرنے آئے تھے، انہوں نے دونوں کی باتیں سن لی تھی۔ وہ کمرے میں چائے کا کپ لیے آ گئے۔ معاذ صحیح کہتا ہے، میرے بات رابیل کیسے رہے گی یہاں؟ مجھے تو معاذ پر بھروسہ ہے لیکن محلے والے وہ کتنی باتیں بنائیں گے۔ ریاض صدیقی دل ہی دل میں سوچے جا رہے تھے اور وہ واقعی پریشان ہو چکے تھے۔ میری بچی کہاں جائے گی؟ میرے بعد تو یہ گھر بھی سرکار کی طرف سے انہیں خالی کرنا ہوگا، بلکہ ابھی سے ان کی طرف سے نوٹسز آ رہے ہیں ہر روز۔ معاذ پھر اسے کہاں لے کر جائے گا؟ اس کا تو گھر بھی نہیں بنا ابھی تک۔ وہ لڑکا ہے کہیں بھی رہ لے گا، مگر رابیل وہ کہاں رہے گی؟ معاذ بالکل ٹھیک کہتا ہے، والدین کو زندگی میں ہی اپنے بچوں کا سوچنا چاہیے۔ اور ریاض صدیقی اب کوئی فیصلہ کرنے والے تھے۔ عبدالہادی اس کمرے میں داخل ہوا جہاں اسٹور روم تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور اسٹور کے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر وہ دروازے کو دیکھتا رہا، پھر ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا۔ وہاں بالکل اندھیرا تھا۔ اس نے بتی نہیں جلائی، اندر آیا اور دروازہ بند کر لیا۔ خاموشی سے نیچے فرش پر بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اب وہ آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے رابیل کو گرمیوں کی حبس زدہ راتوں میں یہاں بطور سزا بند کیا تھا۔ میں اسے کس بات کی سزائیں دیتا تھا؟ وہ چیختی رہی، یہاں کہ اندھیرا ہے، گرمی ہے۔ میں آرام سے باہر بیٹھ کر اس کی چیخیں سنتا تھا۔ آخر کون سا شیطان میرے اندر گھس گیا تھا اس وقت؟ یہ کیا کر دیا میں نے اس معصوم کے ساتھ؟ کیا قصور تھا اس کا؟ وہ اب سسکیاں لے کر روئے جا رہا تھا۔ تم نے تو مجھے معاف کر دیا رابیل، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں خود کو سزا دوں۔ وہ ساری رات وہاں اندھیرے میں بیٹھا رہا اور نہ جانے کب بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا۔ اس کی آنکھ فجر کی اذان سے کھلی۔ وہ اٹھا اور باہر کمرے میں آ گیا۔ واش روم سے وضو کیا اور اپنے ٹراؤزر کی جیبیں کنگالنے لگا۔ گاڑی کی چابی تلاش کی اور اسے وہ مل گئی۔ وہ باہر چلا آیا۔ ابھی باہر روشنی پھیلی نہیں تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور مسجد کی جانب بڑھنے لگا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد وہ واپس گھر آ کر سو گیا۔
پھر کافی دیر تک وہ سوتا رہا، یہاں تک کہ 9:30 بج گئے۔ جب وہ نیچے آیا تو نوفل اور کومل جا چکے تھے۔ آسیہ بیگم ملازمت سے صفائی کروانے میں مصروف تھی۔ ہادی بیٹا، کیا تم ٹھیک ہو؟ آج آفس نہیں جانا کیا تم نے؟ کافی دیر تک سوئے رہے، مجھے تو کافی فکر ہوئی۔ پھوپھو، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس گرما گرم چائے پلا دیں جلدی سے، ورنہ سر میں درد شروع ہو جائے گا۔ آسیہ نے اپنی ملازموں کو چائے لینے کا کہا اور خود بھی ہادی کے پاس بیٹھ گئی۔ آج تم نے آفس نہیں جانا کیا؟ نہیں پھوپھو، آج شام میں ایک میٹنگ ہے، وہیں جانا ہے۔ آفس میں آج کوئی خاص کام نہیں، آج میں آرام کروں گا۔ پھوپھو نے موقع دے کر اس سے پوچھا، ہادی تم نے اپنی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ پھوپھو، اس چیپٹر کو فی الحال کلوز کر دیں آپ۔ مگر بیٹے، شادی کی تو یہی عمر ہوتی ہے، پھر تو پکی عمر والوں کو لڑکی بھی نہیں ملتی اچھی۔ اور میں نے کچھ لڑکیاں رکھی ہیں تمہارے لیے، تم چاہو تو ان سے مل سکتے ہو۔ آسیہ آگے بھی کچھ کہنے والی تھی کہ ہادی وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک دم سے آسیہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ معاذ، فرض کرو رابیل کچن میں کھانا بنا رہی تھی جو اچانک اس نے معاذ کو پکارا۔ پہلے تو اس نے ناسمجھی والے انداز میں معاذ کی طرف دیکھا جو کہ رائتے کے لیے دہی پھینٹ رہا تھا۔ اس نے رابیل کی طرف دیکھے بنا کہا، پھر رابیل سمجھ گئی۔ معاذ نے کہا، فرض کرو ہم اہل وفا ہوں، فرض کرو کہ ہم دیوانے ہوں، فرض کرو یہ دونوں باتیں جھوٹی ہوں، افسانے ہوں، فرض کرو ہم نے تم سے ملنے کے ڈھونڈے بہانے ہوں، فرض کرو کہ یہ جھوٹی پریت ہماری ہو، فرض کرو پریت میں ہم پر سانس بھی اپنی بھاری ہو، فرض کرو۔ معاذ، بس کرو اب، اس سے آگے کچھ مت بولو۔ اچھا رابیل، ایک بات تو بتاؤ۔ کون سی بات؟ اس کا کیا نام تھا رابیل؟ ہاں، عبدالہادی۔ تم سے پیسے مانگے تھے کیا واپس اس نے، جو تم اتنی پریشان ہو اس کے قرضے کے لیے؟ معاذ نے یہ کہہ کر رابیل کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا، لیکن رابیل جیسے اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ نہیں معاذ، اس نے مانگے تو نہیں، لیکن میں خود واپس کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرا ان پیسوں پر کوئی حق نہیں تھا، اس لیے۔ اچھا، تم یہ بتاؤ، تم ہادی کے گھر آتے ہی خود کو کمرے میں کیوں بند کر لیتی تھی؟ حالانکہ نوفل کے ساتھ تو تم کافی بے تکلف تھی۔ معاذ نے اس سے پوچھا۔ آج رابیل کو اندازہ ہوا تھا کہ معاذ اتنا سادہ نہیں جتنا نظر آتا ہے۔ کیسے اس نے رابیل کی ساری کل والی باتیں نوٹ کی تھی اور اب انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ معاذ، وہ بڑا تھا نا گھر میں، سبھی اس سے ڈرتے تھے، تو میں بھی اس سے ڈرتی تھی۔ لیکن رابیل، بڑا تو میں بھی ہوں تم سے، آخر اس خوف کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی، بلا وجہ کوئی کسی سے کیوں اتنا ڈرتا ہوگا بھلا؟ عبدالہادی غصے کا تیز ہے اور سخت ہے، وہ گھر کا سربراہ ہے، سارے فیصلے سب کی زندگی کے وہی کرتا ہے، بہت سالوں سے وہ یہی کرتا آیا ہے۔ کون کہاں پڑے گا، کہاں جائے گا، کہاں نہیں، کتنے بجے سونا ہے، کتنے بجے جاگنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی باتوں سے فطری طور پر انسان کے اندر ایک دہشت آ جاتی ہے اور سب اس سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رابیل نے اس کو وضاحت دینا شروع کی، مگر معاذ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ رابیل کی باتوں سے مطمئن نہیں۔ اچھا چلو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ نئی یونیورسٹی کیسی لگی تمہیں؟ معاذ نے اسے ٹاپک بدلتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، پہلے والے سے یہاں آسانی ہو رہی ہے مجھے، وہاں ایک تو تم تھے اور نوفل، بندہ آرام سے پڑھ بھی نہیں سکتا تھا۔ چلو جی، یہ اچھی بات ہے۔ یہ 20 لاکھ روپے ہیں، میری اور تمہاری دونوں کی پڑھائی کے لیے کافی ہیں، باقی میں جاب کی تلاش میں ہوں، گزارا کر لوں گا۔ معاذ نے اسے بتایا تو اس نے کہا، ہادی نے میری پڑھائی کے پیسے بھیجے تھے جس دن میں یہاں آئی تھی، ان کو ملا کر میں نے 18 لاکھ کا حساب لکھا ہے، ابھی تو وہاں سے ہی دوں گی، بعد میں جاب لگ گئی اچھی سی تو اس کے پیسے واپس کر دوں گی۔ رابیل، تم پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو،
تم اپنے لیے ایک آسان زندگی کا انتخاب کیوں نہیں کرتی؟ کیوں ہر وہ کام کرنے کا سوچتی ہو جو تمہارے بس میں نہیں؟ معاذ، مجھے آسان زندگی چاہیے لیکن شاید میرے نصیب میں نہیں۔ کوئی انسان جان بوجھ کر مشکلوں کو نہیں چنتا، یہ قسمت ہمارے لیے چنتی ہے۔ میں تو حیران ہوتی ہوں یہ قسمت روز ایک نیا سرپرائز کیوں دیتی ہے مجھے۔ ایک مشکل سے نکال کر سانس بھی نہیں لینے دیتی کہ دوسری مشکل میں پڑ جاتی ہوں۔ میں جہاں رہتی تھی میں ان لوگوں سے بہت متاثر تھی، ان کی ترقی سے، ان کے پیسے سے، ان کی دولت سے۔ اسی لیے میں نے بھی یہی ترقی کرنی چاہی تھی، ان کی دیکھا دیکھی۔ مگر اب میں تھک چکی ہوں، اب بس صرف ہادی کے پیسے اسے واپس کرنا چاہتی ہوں۔ رابیل نے اپنے دل کا غبار ہلکا کیا تھا۔ اچھا صحیح، اپنا موڈ ٹھیک کرو، تم ہنستے ہوئے بہت اچھی لگتی ہو۔ معاذ نے بھی مسکراتے ہوئے بات ختم کی۔ آسیہ بیگم بہت پریشان تھی عبدالہادی کے صبح والے رویے کی وجہ سے۔ آخر ایسا کب تک چلے گا؟ کوئی حل تو نکالنا ہوگا۔ اس طرح تو ہادی کی شخصیت ایک بار پھر سے بکھر جائے گی۔ وہ بڑی مشکل سے نارمل ہوا تھا لیکن رابیل کے جانے کے بعد اب وہ پھر سے ٹوٹا ہوا لگتا ہے۔ میں چاہے کوئی بھی لڑکی لے آؤں لیکن اس کے دل میں رابیل کا خیال اور محبت بیٹھ چکی ہے۔ رابیل اگر واپس آئی تو ہادی کو سب بتا دے گی، اور اگر نہیں آئی تو ہادی پھر سے اسی فیز میں چلا جائے گا جہاں سے بہت مشکل سے نکلا ہے۔ مجھے رابیل کو واپس لانا ہی ہوگا۔ یہاں رابیل آ جائے یا شادی کر لے، لیکن آج اس کا رد عمل دیکھ کر لگا کہ وہ شادی نہیں کرے گا۔ رابیل آئی تو ہادی اسے شادی کر لے گا، نہیں آئی تو ہادی ٹوٹ جائے گا۔ میں کیا کروں؟ یا تو کوئی اور لڑکی لے آؤں ہادی کی زندگی میں تاکہ وہ رابیل کو بھول جائے۔ ہاں یہی صحیح ہے، دوسری لڑکی اس کی زندگی میں آئے گی تو رابیل خود بہت پس منظر چلی جائے گی۔ آسیہ بیگم نے ایک اور فیصلہ کیا۔ ہاں، اور ہادی کی شادی کے بعد میں خود جا کر رابیل کو لے آؤں گی۔ میں بھی اس کے بنا نہیں رہ سکتی، مجھے بھی رابیل کی ضرورت ہے، اور میں اس سے منا لوں گی۔ وہ مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتی زیادہ دن۔ آخر ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا میں نے؟ ریاض صدیقی کی بات سن کر معاذ نے تقریباً چیخنے والے انداز میں کہا، نہیں چچا، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ ریاض صدیقی کے کمرے میں موجود تھا اور انہوں نے اسے ضروری بات کرنے کے لیے خاص وقت بلایا تھا۔ معاذ بیٹے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم مجھے انکار کرو گے۔ تم نے تو آج تک میری کسی بھی بات سے انکار نہیں کیا، تو پھر بیلا سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور یہ بتاؤ کیا کمی ہے میری بچی میں؟ ریاض صدیقی کو معاذ کا انکار سخت برا لگا تھا۔ چچا، بیلا میں کوئی کمی نہیں، کمی تو مجھ میں ہے۔ میں کسی بھی طریقے سے خود کو بیلا کے لائق نہیں سمجھتا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور اسے مجھ سے بھی بہتر لڑکا مل سکتا ہے، مگر میری نظر میں بیلا کے لیے تم سے اچھا لڑکا کوئی نہیں ہے۔ معاذ، تم خود سوچو، میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اگر اچانک مجھے کچھ ہو گیا تو بیلا کہاں جائے گی؟ تم اسے اس گھر میں اپنے ساتھ یا کہیں بھی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ زمانہ تم دونوں کو بنا کسی رشتے کے ساتھ رہنے نہیں دے گا۔ جب میں نہیں رہوں گا تب کیا کرو گے؟ ریاض صدیقی نے کہا تو معاذ ان کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور ان کو سمجھانے لگا اور بولا، چچو آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ خدا آپ کو لمبی زندگی دے۔ معاذ نے افسوس سے کہا تو انہوں نے جواب دیا، کیا شہرین کو ملی تھی لمبی زندگی؟ اس نے بھی تو یہی سوچا تھا نا کہ وہ ہمیشہ بیلا کے پاس رہے گی۔ لیکن چچا جان، آپ ایسی باتیں مت سوچیے، اللہ خیر کرے گا، کچھ نہیں ہوگا، ہم ساتھ ہیں اور ہم ہمیشہ ساتھ ہی رہیں گے۔ مگر ریاض صدیقی اپنی ضد پر اڑے رہے اور بولے، معاذ بس اسے میری آخری خواہش سمجھ کر پوری کر لو۔ مگر چچا، بیلا کیا سوچے گی کہ میں اسے اس گھر میں واپس اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ میں اس سے شادی کر سکوں؟ یا پھر آپ میری شادی اس کے ساتھ زبردستی کروا دیں؟ کتنا دکھ ہوگا اسے، اور میں اس کی نظروں میں کس قدر گر جاؤں گا، اندازہ ہے آپ کو؟ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہے، وہ ترقی کرنا چاہتی ہے، اور میں اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا۔
چاچا جان، میرا بیلا کے ساتھ ایک بہت اچھا رشتہ ہے، دوستی اور اعتماد کا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو نہ ہمارے بیچ دوستی رہے گی اور نہ ہی کبھی وہ زندگی میں مجھ پر اعتماد کر پائے گی۔ معاذ کی بات سن کر ریاض صدیقی سوچ میں پڑ گئے۔ ٹھیک ہے معاذ بیٹے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم بیلا سے نکاح کر لینا، اور اگر نکاح نہیں کر سکتے تو اسے واپس اس کی پھوپھو کے پاس بھیج دینا۔ اس نے اگر ایک دن بھی اکیلے اس گھر میں تمہارے ساتھ گزارا تو زمانے کی نظروں میں اس کا کردار ہمیشہ کے لیے مشکوک ہو جائے گا۔ تم اسے بنا کسی محرم کے رشتے کے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ ریاض صدیقی یہ کہہ کر لیٹ گئے اور اپنے اوپر کمبل تان لیا۔ مقام نقطہ بدل چکا ہے، نکھر رہے تھے ہم، بکھر چکے ہیں ہم۔ واٹس ایپ پہ عبدالہادی نے اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کیا تو آسیہ بیگم نے اس کا سٹیٹس دیکھا۔ ان کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ آج رابیل کو اس گھر سے گئے ہوئے 10 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ جون میں آئی تھی، موسم گرما کے بعد۔ پھر موسم سرما نے بھی اپنی مسافتیں طے کر لی تھی۔ اس دوران رابیل نے ایک خوشگوار وقت گزارا اپنے باپ ریاض صدیقی کے ساتھ۔ معاذ نے بیلن کا مائک بنا کر رابیل کا فرضی انٹرویو لینا شروع کیا۔ رابیل صدیقی، آپ آج کی لڑکیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ وہ دونوں اس وقت کچن میں موجود تھے۔ رابیل شام کی چائے بنا رہی تھی۔ میں آج کی لڑکیوں کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اپنے باپ کا گھر نہ چھوڑیں۔ چاہے آپ کا باپ آپ پر ہاتھ بھی اٹھائے تب بھی نہ چھوڑیں۔ آپ کا باپ دوسری شادی کرے، سوتیلی ماں آپ پر ظلم کرے تب بھی اپنے باپ کا گھر مت چھوڑیں۔ اپنی ماں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں، جب تک آپ کا باپ زندہ ہے تب تک اپنے باپ کی دہلیز پار نہ کریں۔ معاذ نے مذاق میں یہ بات شروع کی تھی، لیکن رابیل سنجیدہ ہو گئی۔ ارے رابیل، کوئی ہلکا سا جواب دو، یہ تو تم نے دکھ بھری تقریر ہی کر ڈالی۔ نہیں معاذ، یہ سچ ہے اور یہ میرے دل کی آواز ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں چیخ چیخ کر ساری دنیا کی لڑکیوں کو یہ پیغام دوں کہ پرائے گھر میں ذلت سہنے سے اچھا ہے کہ اپنے باپ کی مار سہ لیں، سوتیلی ماں کے ظلم سہ لیں۔ آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف اور اذیت آپ کو پرائے لوگوں کے الفاظوں کے خنجر سے ملے گی۔ معاذ اس کی بات پر حیران رہ گیا۔ اف، یہ چائے ابل کر گر گئی ہے۔ رابیل نے ایک دم سے چولہا بند کیا اور کپ اٹھا کر ان میں چائے ڈالنے لگی۔ لیکن معاذ اس کی باتوں سے سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ رابیل، میں سمجھ گیا ہوں، ضرور کوئی بات ہے جو تم جیسی بہادر لڑکی بھی ٹوٹ کر رہ گئی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس سب کی وجہ عبدالہادی ہی لگ رہا ہے۔ رابیل چائے لے کر اپنے کمرے میں آئی۔ ریاض صدیقی اس وقت سو رہے تھے۔ ابو، اتنی دیر تک بھی بھلا کوئی سوچتا ہے؟ اٹھ جائیں، اب یہ زوال کا وقت ہے۔ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ اس وقت نہیں سونا چاہیے۔ رابیل نے تیز آواز میں کہا تاکہ ریاض صدیقی جاگ جائیں، مگر وہاں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ ابو، رابیل نے ان کے قریب آ کر ان کو تھوڑا سا ہلایا، مگر ہنوز خاموشی تھی۔ رابیل کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے ایک آخری پکار دی اپنے باپ کو، مگر جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو وہ سمجھ گئی کہ قسمت نے آج ایک اور سرپرائز دے دیا ہے اسے۔ اس کے ابو اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اسلام آباد سے کراچی جانے کے لیے اس کا سفری بیگ تیار تھا۔ ایئرپورٹ کے لیے نکلنے کے لیے ابھی کچھ منٹ رہتے تھے۔ صوفیہ کی ماں مقدس بیگم اس کو آخری ہدایات دیتی جا رہی تھی۔ بس تم اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ تم نے عبدالہادی کو امپریس کرنا ہے، مقدس بیگم نے سختی سے کہا تو صوفیہ نے بمشکل اپنی جمائی روکی۔ ماما، کیا یہ عجیب سا نہیں لگتا، اس طرح سے کسی کے گھر اچانک جانا؟ مطلب میں
کبھی پہلے ان سے نہیں ملی اور اب وہ سوچیں گے کہ ہماری بھولی بھٹکی کزن کو ہماری اچانک یاد کیسے آ گئی۔ مجھے تو بہت آکورڈ فیل ہو رہا ہے، صوفیہ نے بیزاری سے کہا۔ تم بات کو سمجھ نہیں رہی ہو بیٹا، عبدالہادی بہت اچھا لڑکا ہے اور کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے، گڈ لکنگ اور سب سے بڑھ کر دیکھا بھالا لڑکا ہے۔ وہ ہر لحاظ سے تمہارے لیے پرفیکٹ ہے۔ آسیہ نے پوری یقین دہانی کروائی ہے کہ عبدالہادی اس شادی پر راضی ہو جائے گا۔ مقدس بیگم نے آرام سے اسے سمجھانا چاہا۔ ماما، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں اس شادی پر راضی ہوتی ہوں یا نہیں، پہلے تو میں اسے دیکھوں گی اور اگر وہ مجھے اچھا لگا تو پھر آپ کی ہدایات پر عمل بھی کروں گی۔ صوفیہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ تم کچھ نہیں جانتی، ہم سب جانتے ہیں کیونکہ ہم تمہارے والدین ہیں۔ ہم تمہارے لیے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اور عبدالہادی سے بہتر لڑکا تمہیں کہیں نہیں مل سکتا۔ ہمارے خاندان کا لڑکا ہے اور شادی خاندان میں ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ ماما، آپ کو پتہ ہے نا کہ کزن میرج میں کتنے پرابلم ہو جاتے ہیں، بیماریاں پھیل جاتی ہیں اور بچے اب نارمل پیدا ہوتے ہیں۔ صوفیہ نے ایک آخری کوشش کرنی چاہی تاکہ وہ یہ مارکا سر کرنے سے بچ جائے جس کے لیے اسے بھیجا جا رہا تھا۔ اور پتہ ہے خاندان سے باہر کتنے مسائل ہوتے ہیں، لڑکیوں کی جائیداد ہتھیانے کے لیے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، 2 منٹ میں طلاق ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کتنے مسائل ہوتے ہیں۔ اور کزن میرے سے مسئلہ تب ہوتا ہے جب مسلسل 3 نسلوں تک خاندان میں شادی ہوتی رہے، مطلب کہ اگر چوتھی نسل بھی خاندان میں شادی کرے تب اب نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں۔ مقدس بیگم نے بھی لمبا نقشہ کھینچا۔ واٹ ایور، صوفیہ نے بیزاری سے شانے اچکا کر کہا۔ بس بیٹا، یہ لڑکا ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، میں تمہیں بتا رہی ہوں، مقدس بیگم نے آخری دھمکی دی۔ مقدس بیگم کی بات سن کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ انڈین ڈراموں کی سائیڈ رول والی نیگیٹو ہیروئن والا کردار ادا کرنے جا رہی ہیں جس کو باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ ایک کروڑپتی انسان کو ٹریپ کرنا ہے۔ اسے یہ سب بہت چیپ لگ رہا تھا۔ مام، یہ میری ریئل لائف ہے، کوئی ڈرامہ تو نہیں۔ صوفیہ نے اپنے سلکی بال جھٹکتے ہوئے بیگ اٹھایا اور اس کو گھسیٹتے ہوئے باہر کار پوچھ تک لے آئی۔ بیٹا، تم خود سوچو تو، اتنے بڑے گھر کی مالکن بن جاؤ گی، اتنا شاندار بزنس مین شوہر ملے گا تمہیں۔ مقدس بیگم نے اس کو لالچ میں مبتلا کرنا چاہا تو وہ بولی، ماں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پیسے کے لیے آپ لوگوں کو کون سی ہوس ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ کیا کریں گے اتنا پیسہ آخر آپ لوگ؟ صوفیہ بیزاری سے کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی اور ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ مقدس بیگم اسے دیکھتی رہ گئی۔ آسیہ بیگم صوفیہ کی آمد کی وجہ سے بے حد پرجوش تھی۔ صبح سے انہوں نے اپنی ملازمہ نوری کی جان ہلکان کر دی تھی۔ نوری، کیا تم نے صوفیہ کا کمرہ سیٹ کیا؟ نہیں مالکن، میں بس ابھی سیٹ کر دیتی ہوں۔ رابیل باجی کا سامان کہاں رکھوں؟ نوری نے پوچھا تو آسیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ رابیل کا سامان کہاں رکھوں؟ خبردار جو رابیل کے کسی سامان کو تم نے ہاتھ بھی لگایا تو اور کون سا کمرہ سیٹ کروں بیگم صاحبہ؟ نیچے 3 ہی کمرے ہیں جو مناسب ہیں، ایک آپ کا، ایک کومل کا اور ایک رابیل باجی کا۔ چوتھا سٹور روم والا کمرہ تھوڑا چھوٹا ہے اور وہ صوفیہ باجی کے شایان شان نہیں۔ نوری نے بیزار سی شکل بنا کر کہا۔ رابیل کا کمرہ اس کا ہی رہے گا کیونکہ وہ جلد واپس آئے گی۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں رابیل کا کمرہ کسی اور کو دے دوں گی؟ سٹور روم والا کمرہ سیٹ کرو صوفیہ کے لیے۔ نوری نے جب رابیل کا سامان ہٹانے کی بات کی تو آسیہ کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے صوفیہ کی آمد کی وجہ سے پرجوش تھی، اب ان کا سارا جوش سرد پڑ گیا تھا۔
اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد صوفیہ ان کے گھر موجود تھی۔ اسے دیکھ کر آسیہ بیگم نے اسے کہا، بیٹا تم یہ کیسے کپڑے پہن کر آئی ہو؟ کیا مقدس نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ عبدالہادی کو کیسی لڑکیاں پسند ہیں؟ آسیہ نے اس کے چست کپڑے دیکھتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ اس نے ٹائٹ سیاہ جینس کے اوپر سرخ رنگ کی ایک ٹائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر سرخ رنگ کی ہی لیدر جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ لیکن آنٹی میں تو ہمیشہ سے ایسے ہی کپڑے پہنتی آئی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے یہاں آنٹی کے بجائے پھپھو کہو، کیونکہ سب مجھے پھپھو ہی کہتے ہیں۔ عبدالہادی کے آنے سے پہلے پلیز اپنا یہ لباس تبدیل کر لو، اس کا پہلا امپریشن اچھا پڑنا چاہیے۔ آسیہ نے اسے پیار سے سمجھایا تو وہ بولی، پر پھپھو میرے پاس تو سارے کپڑے ایسے ہی ہیں، اتنی جلدی میں چینج کیسے کروں؟ آسیہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی، نوری بھی ساتھ تھی۔ نوری نے کہا، بیگم صاحبہ رابیل باجی کے بہت اچھے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے دے دینا انہیں کوئی۔ نہیں تم ایسا کرو، کومل کا کوئی اچھا سا جوڑا لا دو اسے۔ تھوڑی دیر میں نوری ایک مناسب سوٹ لے کر آئی اور آسیہ کے حوالے کیا۔ صوفیہ اب تم یہ جوڑا پہن لو، بالکل نیا ہے، کومل نے ابھی اسے پہنا بھی نہیں۔ میں کل تمہیں مارکیٹ لے جاؤں گی تو تم اپنی مرضی سے کپڑے خرید لینا۔ صوفیہ نے ایک نظر بیزاری سے سوٹ کو دیکھا اور پھر چینج کرنے چلی گئی۔ صوفیہ چینج کر کے آئی تو آسیہ نے اس کی تعریف کی، کتنی اچھی لگ رہی ہو تم ان کپڑوں میں۔ صوفیہ نے پریشان ہو کر ان سے پوچھا، پھپھو کیا ہادی اتنا کنزرویٹو ہے؟ نہیں بیٹے، بس وہ تھوڑا سا سخت مزاج ضرور ہے عورتوں کے معاملے میں۔ آسیہ کے کمرے سے جانے کے بعد صوفیہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا عکس دیکھنے لگی۔ اس نے خود سے کہا، ہاں اچھی تو لگ رہی ہوں میں، آج ہے تو میں بھی دیکھوں کہ آخر یہ عبدالہادی صاحب چیز کیا ہے۔ اس نے اپنے خوبصورت سرابے کو آخری نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر وہ سب رات کے کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ نوفل اور کومل سے تو اس کی سلام دعا ہو چکی تھی، مگر وہ نظر نہیں آیا صوفیہ کو۔ کھانا ابھی اس کے انتظار میں شروع نہیں کیا گیا تھا۔ صوفیہ نے آسیہ بیگم کے کان میں سرگوشی کر کے پوچھا، کیا میں دوپٹہ اپنے سر پر رکھ لوں؟ نہیں بیٹا، اب اتنی بھی کوئی کنزرویٹر بات نہیں ہے۔ اچھا شکر ہے، مجھے لگا کہ مجھے یہ بھی کرنا پڑے گا موصوف کو متاثر کرنے کے لیے۔ اچانک اس کی نظر سیڑھی سے اترتے ہوئے عبدالہادی پر جا کر رک گئی۔ عبدالہادی آرام سے آ کر اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر صوفیہ کو دیکھا، پھر سوالیہ نگاہوں سے آسیہ بیگم کی طرف دیکھا، جیسے کہ پوچھ رہا ہو کہ یہ محترمہ کون ہے؟ عبدالہادی، یہ صوفیہ ہیں، سکندر اور مقدس کے بیٹی۔ سکندر میرے اور تمہارے ڈیڈ کے کزن ہیں، یاد تو ہوں گے نا وہ تمہیں عبدالہادی؟ آسیہ نے ہادی کی نظروں کا سوال سمجھتے ہوئے صوفیہ کا تعارف کروایا تو وہ بولا، او اچھا، السلام علیکم۔ ہادی کو نہ سکندر یاد تھے نہ مقدس بیگم، لیکن اس نے مناسب نہیں سمجھا صوفیہ کے آگے ایسا کہنا۔ ہادی نے سلام کیا اور پھر کھانا شروع کر دیا۔ نوفل نے اچانک صوفیہ سے سوال کیا، ویسے کراچی کیسے آنا ہوا آپ کا اچانک؟ اس سوال کا جواب تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، پھر بھی حاضر جوابی کا ثبوت دیتے ہوئے اچانک سے بولی، میں سمندر دیکھنے آئی ہوں، مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے سمندر۔ صوفیہ نے پورے اعتماد سے جواب دیا، جو بھی کراچی آتا ہے اسے اپنے آنے کی یہی خاص وجہ بتاتا ہے۔ میرے خیال سے مجھے بھی اسلام آباد کے پہاڑ دیکھنے کے لیے وہاں ضرور جانا چاہیے۔ مجھے بھی پہاڑ بہت فیسینیٹ کرتے ہیں، حالانکہ آج تک میں پہاڑوں پر گیا تو نہیں ہوں۔ نوفل نے کہا، ہاں اسلام آباد کا چڑیا گھر بھی بہت اچھا ہے، میرے خیال سے آپ کو وہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے۔ صوفیہ نے فٹ سے بدلہ لیا تو کومل کی ہنسی چھوڑ گئی۔
اس کو چڑیا گھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، میرے خیال سے یہ صبح سے سویرے اٹھ کر آئینہ دیکھتا ہوگا۔ کومل نے بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ پھر آسیہ نے آنکھیں دکھائی تو وہ چپ ہو گئی۔ پھر آسیہ نے ہادی سے کہا، عبدالہادی تم صوفیہ کو کل سمندر دکھانے لے جانا۔ ہادی جو نوالا اپنے منہ میں لے کر جا رہا تھا اس کا ہاتھ وہیں پر رک گیا۔ اس نے عجیب سے انداز میں آسیہ کو دیکھا۔ اب وہ صوفیہ کے سامنے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بولا، پھپھو آپ جانتی تو ہیں کہ مجھے کتنا کام ہوتا ہے آفس میں، اور واپس آ کر اتنا تھک جاتا ہوں کہ کہیں جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ آپ نوفل سے کہہ دیں کہ وہ ان کو لے جائے گا۔ ہادی نے ایک دم سے بہانہ بنایا۔ صوفیہ نے پہلے تو ہادی کی طرف دیکھا اور پھر نوفل کی طرف۔ اسے اپنا وجود فٹ بال جیسا محسوس ہوا۔ آسیہ بیگم نے اسے ہادی کی طرف پھینکا اور ہادی نے نوفل کی طرف۔ صوفیہ نے دل ہی دل میں اپنے والدین کو کوسا، مام ڈیڈ میں آپ کو کبھی اس سب کے لیے معاف نہیں کروں گی۔ نوفل نے کہا، مگر میں تو بائک استعمال کرتا ہوں، یہ تو ہوا میں اڑ جائیں گی یا گر جائیں گی اگر بائک پر بیٹھی تو۔ اس نے سنگاپورین رائس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، خیر ایسی بھی بات نہیں، دکھنے میں کمزور ہوں لیکن ہوں مضبوط اعصاب کی مالک۔ صوفیہ کو نوفل کی بات بری لگی تو فوراً بولی۔ اتنے میں کومل کو یاد آیا تو اس نے پوچھا، نوفل بھائی کیا رابیل کبھی گری تھی تمہاری بائک سے؟ رابیل کا نام سن کر ہادی کا دل ایک پل کو ڈوب کر ابھرا تھا، مگر چہرے کے تاثرات چھپانے میں کمال حاصل تھا اسے۔ نوفل نے صوفیہ کی طرف دیکھ کر جتانے والے انداز میں کہا، بھائی رابیل تو رابیل ہے، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا آپ سب لوگ یہ بھی بتا دیں کہ یہ رابیل صاحبہ کون ہیں؟ صوفیہ کو رابیل کے متعلق سن کر تجسس ہوا تو آسیہ بیگم نے موضوع تبدیل کرتے ہوئے کہا، رابیل لے پالک بیٹی ہے، ابھی اپنے والد کے پاس گئی ہے، تم یہ کباب لو نا، بہت مزے کے بنے ہوئے ہیں۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ نوری سے کہیں کہ ایک کپ چائے بنا کر لائے میرے کمرے میں۔ رابیل کا سن کر ہادی کا دل ایک دم سے کھانے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ اٹھا اور یہ کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ آسیہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی اور وہ سمجھ گئی کہ کیوں گیا ہے ہادی، اسے تو لگتا ہے عشق لے ڈوبا۔ آسیہ مزید پریشان ہوئی۔ صوفیہ کو بھی عجیب لگا ہادی کا یوں اچانک سے اٹھ کر جانا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پائی، ایک لمحے کو تو خاموشی چھا گئی۔ پھر کومل نے خاموشی کو توڑا اور بولی، بھائی لگتا ہے پھر سے پہلے جیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ صوفیہ نے پوچھا، پہلے جیسے مطلب؟ وہ جمشید بھائی کی اچانک وفات کے بعد ہادی بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا ذہنی طور پر۔ کومل اسی حوالے سے بات کر رہی ہے۔ آسیہ بیگم نے بات بدلنی چاہی اور کومل کو گھورا۔ آج ریاض صدیقی کو دنیا سے رخصت ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ گھر میں مہمانوں کا رش اب کم ہو گیا تھا۔ رابیل اپنے کمرے میں تکیے پر سر رکھے آنسو بہا رہی تھی۔ باہر معاذ اپنے اور ریاض صدیقی کے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ایک ہفتے سے مسلسل وہ لڑکے اپنے گھر سے کھانا اور چائے لا رہے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ پھپھو نے یہ سب کیوں کیا، لیکن ہم نہیں جانتے، مگر قدرت جانتی ہے کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ قدرت تو بس مجھے کسی بہانے سے ابو کے پاس لانا چاہتی تھی، ورنہ میرا ارادہ تو اگلے 4 سال تک ابو کے پاس آنے کا نہیں تھا، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ اب وہ صرف 10 مہینوں کے مہمان ہیں۔ مجھے نہیں پتہ تھا لیکن خدا تو جانتا تھا، یہ اسی کی مصلحتیں ہیں، وہ چاہتا تھا کہ میں اپنے باپ کے پاس آؤں، ان کے آخری وقت میں ان کے ساتھ رہوں۔ اگر میں 4 سال بعد آتی تو مجھے یہاں کچھ بھی نہ ملتا۔ میرے خدا تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے مجھے یہ 10 مہینے دیے جو میں نے اپنے باپ کے ساتھ گزارے۔ اگر ہادی کچھ کہتا یا کچھ بھی ہوتا، میں کبھی بھی گھر چھوڑ کر نہ آتی، لیکن قدرت نے پھپھو کے منہ سے وہ لفظ نکلوائے کہ مجھے اس گھر سے راتوں رات نکلنا پڑا۔ اگر میں وہاں رہتی اور آج مجھے اپنے باپ کی مرنے کی خبر آتی
تو میں ساری زندگی اس پچھتاوے میں ہی رہتی کہ میں آخری وقت میں اپنے باپ کے پاس نہیں تھی۔ کیسے میں نے 4 سال کی پوری پلاننگ کر رکھی تھی ابو کے پاس آنے کی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ پر اے میرے رب، میرا دل اب بہت مطمئن ہے کہ میں نے یہ 10 مہینے اپنے والد کے ساتھ گزارے۔ ابو بھی مجھ سے راضی ہو کر چلے گئے اور میں بھی اب مطمئن ہوں۔ رابیل اپنی سوچوں میں گم تھی کہ معاذ کمرے میں آیا۔ رابیل، ہمیں یہ گھر خالی کرنا ہے، تم اپنا سامان سنبھالو، میرے دوست نے فلیٹ کرائے پر لے لیا ہے۔ میں صبح دیکھ کر آیا ہوں، اچھا ہے، 2 کمروں کا نیا اپارٹمنٹ ہے، استعمال شدہ بھی نہیں ہے، ہمیں آج ہی وہاں جانا ہے۔ معاذ نے آرام سے کہا تو رابیل نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس گھر میں یادیں ہیں، پر خیر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہم سب کو جانا ہے۔ اب مجھے فرق نہیں پڑتا گھر میں رہنے سے یا چھوڑنے سے۔ جب ماں باپ کی جدائی سہ لی تو گھر کیا معنی رکھتا ہے۔ رابیل نے کہا تو وہ بولا، میں تمہیں آسیہ پھوپھو کے پاس چھوڑ کر خود اس فلیٹ میں چلا جاؤں گا، تم تیاری کرو۔ معاذ نے جب یہ کہا تو رابیل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں وہاں واپس جاؤں گی؟ میں ہرگز اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی معاذ، اس نے سختی سے کہا۔ رابیل، تم میرے ساتھ اکیلے فلیٹ میں نہیں رہ سکتی، مجھے چچا نے بھی سختی سے منع کیا تھا تمہیں اپنے پاس اکیلے رکھنے کا۔ ان کی آخری وصیت تھی کہ میں تمہیں پھوپھو کے پاس چھوڑ دوں یا… معاذ نے اپنی بات ادھوری چھوڑی کیونکہ آگے کہنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ رابیل نے اسے پوچھا، یا اس سے آگے بھی بولو۔ چاچو نے مجھے کہا تھا کہ میں تم سے نکاح کر کے اپنے پاس رکھوں، اور میں یہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہیں وہاں چھوڑ کر فلیٹ چلا جاؤں گا، اٹھو اب تیار ہو جاؤ۔ معاذ کہتا وہ اٹھ کھڑا تو رابیل کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ بولی، مجھے دوسرا آپشن منظور ہے، لیکن میں واپس اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر معاذ کے کمرے سے باہر جاتے قدم رک گئے۔ اس نے مڑ کر رابیل کو دیکھا اور بولا، لیکن مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ اور رابیل کے اس گھر کی طرف بڑھتے ہوئے قدم کئی من کے ہو رہے تھے۔ اس گھر کو چھوڑنا بھی اس کے لیے اتنا ہی مشکل امر تھا جتنا کہ واپس آنا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر پھر سے اس شاندار عمارت کو دیکھا، پھر اپنے ساتھ کھڑے معاذ کا ہاتھ تھام لیا۔ رابیل کی اس حرکت پر معاذ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اندر جانے کے لیے اسے معاذ کی بھی ضرورت ہے۔ وہ بولی، ایک بار پھر سوچ لو معاذ، ہم دونوں ایک ساتھ بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے بیچ انڈرسٹینڈنگ ہے، خونی رشتہ ہے، اور ہمارے بیچ دوستی بھی ہے۔ ہاں رابیل، ہمارے بیچ یہ سب کچھ ہے، لیکن ہمارے بیچ محبت نہیں ہے، اور میں محبت کے بغیر شادی پر یقین نہیں رکھتا۔ معاذ نے کہا تو رابیل نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک آخری کوشش کرتے ہوئے کہا، معاذ، ہمیں محبت بھی ہو جائے گی۔ تو وہ بولا، جب ہوگی تب دیکھا جائے گا۔ معاذ یہ کہہ کر آگے بڑھنے لگا۔ رابیل نے اس کی کلائی کو پکڑا ہوا تھا، اس نے نہیں۔ جیسے جیسے گیٹ سے مرکزی دروازے تک کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، رابیل کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ معاذ کی کلائی پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ معاذ کچھ تو سمجھ گیا تھا اس عرصے میں کہ رابیل کسی وجہ سے اس گھر سے نکلی تھی، اس لیے اسے واپس جانے میں اتنی مشکل پیش آ رہی تھی۔ رات کے 7:30 بج رہے تھے۔ کومل اور صوفیہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے اپنا پسندیدہ شو دیکھ رہے تھے۔ آسیہ بیگم کا ایک پاؤں کچن میں تھا تو ایک لاؤنج میں۔ وہ رات کے کھانے کے لیے اپنی ملازمہ کو ہدایات دیتی جا رہی تھی اور بار بار لاؤنج میں بھی آ رہی تھی صوفیہ کی ٹو میں۔ نوفل ڈائننگ ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ عبدالہادی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی نظر پہلے رابیل پر پڑی، پھر معاذ پر، اور پھر اس کی نظریں بھٹکتی ہوئی معاذ کی کلائی پر ٹھہر گئیں جس کو رابیل نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔
ہم جو ٹوٹے تو اس طرح ٹوٹے، ہم جو ٹوٹے تو اس طرح ٹوٹے، جیسے ہاتھوں سے گر کر پتھر پہ کوئی شفاف آئینہ ٹوٹے، جیسے پلکوں سے ٹوٹتا آنسو، جیسے سینے میں ایک گمان ٹوٹے۔ رابیل آسیہ بیگم کے قریب آ کر سر جھکائے کھڑی ہو گئی، مگر معاذ کا ہاتھ ابھی بھی نہیں چھوڑا تھا اس نے۔ عبدالہادی کی نظریں ہنوز رابیل کے ہاتھ پر ٹھہری تھی، جیسے امید کی نازک ڈالی، جیسی امید کی نازک ڈالی، جیسے آنکھوں میں خواب کی ڈوری وقت طویل میں الجھ جائے، جیسے پیروں تلے سے زمین نکلے، جیسے سر پہ آسمان نکلے، جیسے سر پہ آسمان ٹوٹے۔ آج یہ اشعار ہادی کی کیفیت پر صادق تھے۔ نوفل اور کومل بھی اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ خوشی کے بجائے حیرت میں ڈوب چکے تھے، کیونکہ وہ آج 10 ماہ بعد اسے دیکھ رہے تھے۔ صوفیہ اس لمحے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ آسیہ بیگم کے قدم وہیں پر جم گئے۔ معاذ نے ان سب کو اطلاع دیتے ہوئے کہا، رابیل کے والد کا پچھلے ہفتے انتقال ہو چکا ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ اکیلے نہیں رکھ سکتا، اس لیے اسے فی الحال یہاں چھوڑے جا رہا ہوں۔ معاذ نے یہ کہہ کر اپنا ہاتھ رابیل کی گرفت سے آزاد کروایا۔ رابیل نے اپنا چھوٹا سا بیگ دائیں کندھے پر لٹکایا ہوا تھا، جس میں چند جوڑے اور کتابیں تھیں۔ آسیہ بیگم فوراً آگے بڑھی اور بولی، او میری بچی۔ انہوں نے رابیل کو گلے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کے والد کی وفات کا سن کر سب کو دکھ ہوا تھا۔ آسیہ نے رابیل کو اپنے حصار میں لیا، لیکن رابیل کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ وہ ویسے ہی کھڑی رہی جیسے معاذ نے اسے چھوڑا تھا۔ نوفل نے اس کے قریب آ کر کہا، رابیل، ہمیں بے حد افسوس ہوا تمہارے والد کا سن کر۔ اور پھر معاذ سے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھایا تو معاذ نے بھی آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا۔ کومل نے بھی اس سے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اسے گلے لگایا، لیکن رابیل ویسے ہی سر اور نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو چکے تھے۔ عبدالہادی آہستہ آہستہ چلتا ان کے قریب آیا۔ رابیل سے کچھ نہیں کہا، بس اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ پھر بنا کچھ کہے اپنے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا وہ باہر چلا گیا۔ ہادی اپنی گاڑی نکال کر بلا وجہ سڑکوں پر دوڑانے لگا اور سوچنے لگا کہ ان 10 مہینوں میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ اب دوبارہ اس کا سامنا کبھی رابیل سے نہیں ہوگا، لیکن آج اسے اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر اس کے دل کی حالت اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اگر وہ اسے اکیلا دیکھتا تو شاید خوش ہوتا، لیکن جس طرح سے اس نے معاذ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، یہ بات اس کی برداشت سے باہر تھی۔ وہ میری محبت کو ٹھکرا کر چلی گئی، میں نے صبر کر لیا، لیکن مجھے چھوڑ کر اس نے اپنے کزن کا انتخاب کیا۔ مجھ میں یہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے رابیل، تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا نا، میں بھی تم سے محبت کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ یہ 10 مہینے میں نے کیسے گزارے ہیں یہ میرا خدا ہی جانتا ہے۔ ان 10 مہینوں میں نے تمہیں اتنا سوچا ہے کہ شاید میں نے زندگی میں کبھی بھی کسی کے بارے میں اتنا نہیں سوچا ہوگا۔ اب بھی میں اپنی محبت کی توہین نہیں کرواؤں گا بار بار تم سے اظہار کر کے۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے سوچتا جا رہا تھا، پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنی گاڑی اپنے دوست حماد کے گھر کی طرف موڑ دی۔ دوسری جانب رابیل بنا کسی سے کچھ کہے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب کو اس کا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ معاذ نے ان سب سے کہا، اچھا میں چلتا ہوں کیونکہ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ رابیل کا بہت خیال رکھیں گے۔ وہ اپنے والد کی موت کی وجہ سے اس وقت بہت زیادہ دکھی ہے۔ میں بالکل اکیلا رہتا ہوں، اس لیے مناسب نہیں تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ رکھتا، اور ہاسٹل کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں اسے کسی ہاسٹل میں ہی چھوڑ دیتا۔ جیسے ہی کوئی بندوبست ہوا میں اسے یہاں سے لے جاؤں گا۔ ابھی میں خود بھی چاچو کی موت کی وجہ سے ذہنی طور پر اس قدر ڈسٹرب ہوں کہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ معاذ نے یہ کہا اور جانے لگا تو پیچھے سے نوفل نے آواز دی، معاذ سنیے، آپ کھانا کھا کر جائیے، تھوڑی دیر میں تیار ہونے والا ہے۔ نوفل نے یہ کہا تو معاذ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، نہیں مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ کا بے حد شکریہ، اور پھر وہاں سے وہ چلا گیا۔ معاذ کے جانے کے بعد صوفیہ نے افسوس سے کہا، سو سیڈ۔
کومل نے رابل کے کمرے میں جانا چاہا لیکن وہ دروازہ لاک کر چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔